بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ رانی خان کی طرف سے زندگی پروگرام جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں K2 TV سے لائیو، آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید اور دل سے دعائیں اور نیک خواہشات رب کی ذات سے امید ہے کہ خیر خیریت سے آپ ہوں گے جہاں کہیں بھی آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں آسان فرما دے ہمارے سمیت۔ احساس اور رشتوں کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رشتوں کو باندھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات مہنگے تحائف یا پیسے یا بہت زیادہ وسائل جو ہے نا وہ بھی آپ کے رشتے کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ صرف ایک احساس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے رشتے کو محفوظ کر لیتا ہے اور اسے مضبوط بنا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمدردی نہیں چاہیے ہوتی، احساس چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہمدردی تو آپ سے کوئی بھی کر لیتا ہے لیکن اس میں احساس نہیں ہوتا، اور احساس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے، کون آپ کا پرایا ہے، کون آپ کے قریب ہے اور کون جو ہے آپ سے دور ہے۔ تو رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے احساس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو زندگی پروگرام ہے اس میں بھی ہم آپ کا کرتے ہیں احساس، تبھی تو یہ رشتہ ایک عرصے سے مضبوط ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگوں کی صحت، آپ لوگوں کی پرابلمز، آپ لوگوں کے مسائل، وہ خواتین و حضرات جو کہ اولاد کی جو نعمت ہے اس سے محروم ہے اور جگہ جگہ سے گھوم پھر کے پھر آپ لوگ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ تو یہ ایک احساس ہی ہوتا ہے کہ یہ پروگرام اس کا ذریعہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے جو ہے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحبہ ہوتی ہیں، ہمیشہ سے میں پروگرام میں کہتی ہوں، بلکہ ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کی لائف کا جو 27-28 سال کا جو ایک ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے نا، وہ ایکسپیرینس جو تجربہ ہوتا ہے اس کا وہ بولتا ہے، تو وہ اپنے تجربے کا نچوڑ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایزسپرمیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے جو خواتین کے ایک مسئلہ تو نہیں ہوتا، ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، اس پر ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی لائیو کالز ہم لیتے ہیں، تو آپ لوگوں کے مسئلوں پر بات کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو ایک اچھا مشورہ دینے کے لیے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں پہ پروگرام میں ڈاکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی پروگرام میں زندگی ڈالتی ہیں ڈاکٹر افشاں خان، جو کہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے ایز یوزول۔ فرسٹ آف آل تو ان کو پروگرام میں خوش آمدید، اور پھر بتاتی ہوں میں السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو مبارکباد دے دی ہے لیکن یہاں پر بھی دینا بنتا ہے۔ عمرے سے آپ آئی ہیں واپس، اللہ پاک آپ کو عمرہ قبول کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی جا سکیں۔ اللہ سب کو لے کر جائے، اور میں ایک دعا کرتی ہوں اللہ سب کو بلائے اپنے گھر میں اور بار بار بلائے، بار بار بلائے جی۔ اور میں کبھی بھی الوداعی طواف وغیرہ کر کے نہیں آتی، میں کہتی ہوں اللہ میاں دوبارہ مجھے بلا دو، دوبارہ بلائیں، اور بالکل اللہ جی، بار بار بلاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یقیناً آپ سے یہ پوچھنا تو بنتا ہے کہ وہاں پہ دن آپ کے کیسے گزرے اور ہمارے بنا دن آپ کے کیسے گزرے۔ وہاں آپ لوگوں کی بہت یاد آئی، میں نے ہر جگہ آپ کے لیے دعا کی ماشاءاللہ سے، اور آپ بڑے لکی ہیں۔ وہ بندہ کتنا لکی ہوگا کہ جو کسی کی دعاؤں میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ آپ کی یاد میرے دل میں رکھی، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ اللہ بھی دعائیں کرواتا ہے نا بندے سے۔ بے شک۔ اور دوسرا یہ کہ اچھا ٹائم گزرا، ویدر بہت اچھا تھا وہاں پہ، گرمی بالکل نہیں تھی، سردی بھی بالکل نہیں تھی، بڑا نارمل پلیزنٹ موسم تھا، بالکل جی۔ تو اللہ نے عبادات قبول کی ماشاءاللہ۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک آج کل ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، نسک کوئی ایپ کا نام ہے، تو پھر آپ ریاضت الجنہ میں جا سکتے ہیں۔ تو میرے پاس وہ ڈاؤن لوڈ ادھر ہو نہیں رہی تھی، لیکن اللہ نے مجھے پھر بھی 3 ٹائم ریاضت الجنہ میں موقع دیا ماشاءاللہ، اور حتیم میں نماز پڑھنے کا موقع دیا، تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے اوپر، اور خود سے، ورنہ دروازہ نہیں کھلتا، ورنہ بہت لمبی ایک لائن میں۔ اور جب میں حتیم میں نماز پڑھنے گئی تو اللہ نے مجھے ایسے کھینچ کے اندر کر لیا، اور ٹوٹلی ہم کوئی 15 یا 16 عورتیں تھیں اندر،
ہاں رش ہی نہیں بالکل، تھی، رش ہی اور نہیں تھی، دونوں نے بالکل۔ دروازہ بند کر دیا۔ یہی تو ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے اپنے مخصوص بندوں کو جو ہے وہاں وہ تک وہاں تک رسائی لے کے دیتے جاتا ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، ہیں۔ جی کالر سے جی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اب جی کیا حال ہے؟ ہیلو، جی جی ہیلو، وعلیکم السلام، ابھی کیا حال ہے؟ ہلو، ٹھیک ہو؟ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، ٹھیک ہو؟ جی اللہ جی کا ٹھیک کرم، بالکل ٹھاک۔ ٹھیک ٹھاک۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں، آپ کرے بات۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو؟ جی جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ چلیں جی، شکریہ، کال کٹ گئی آپ کی، آپ دوبارہ سے کوشش کریں، دوبارہ سے آپ ٹرائی آواز کریں۔ ویسے بھی کٹ رہی تھی نا جی ان کی۔ بالکل، آپ کو اسکرین پہ نمبر نظر آ رہے ہوں گے، آپ کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز کے نمبر پہ بھی، اور اگر آپ کو یہاں پہ کال نہیں لگ رہی ہو یا آپ کوئی ایسا پرابلم ہو آپ کو جو کہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے لیکن یہاں پہ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ آفشا میڈیکل سینٹر کے واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، آپ اس پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر افشاں کی طرح کہ پنڈی میں 2 ہی چیزیں تو مشہور ہیں، ایک میں اور پھر میں، ایک افشا ایک میڈیکل افشاں سینٹر اور ایک ڈاکٹر افشاں خان۔ جی، تو آپ راول پنڈی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، بلکہ بہت ایزی، آج کل تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ایزی ہو گئی ہر چیز کہ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایک تو جو کہ میں کہتی ہوں کہ آپ پکچر بنائیں نمبرز کی اور وہ آپ اپنے پاس سیو کر لیں، دوسرا یہ کہ میپ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، ہاں، اس پہ تو لکھا ہے، لوگ لکھتے ہیں اکثر افشاں میڈیکل سینٹر، جبکہ گوگل میں میرا نام سیف ہے افشاں، نہیں سوری، ڈاکٹر افشاں میڈیکل سینٹر۔ یہ لکھیں تو میری لوکیشن آ جائے گی۔ جی، تو آپ گوگل میپ کے تھرو بھی آپ جا سکتے ہیں، جو وزٹ کرنا چاہے، جو جانا چاہے تو آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ جی، راول پنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جانے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی اپوائنٹمنٹ ضرور لیا کریں۔ جو نمبرز ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں یا آپ کے لیے جو اسکرین پہ نمبر چل رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جب جانا ہو تو آپ اس سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور لیں، تاکہ آپ کے لیے پھر وہاں جا کر کوئی مشکل نہ بنے، کوئی جو ہے وہاں پر جا کے آپ کے لیے پریشانی نہ بنے، اور آپ خود بھی ایزیلی اور آرام اور سکون سے جا کے وزٹ کریں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، یا آپ کا کوئی سیشن آپ کو دیا جاتا ہے، جو کہ ڈاکٹر افشاں ہمیشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایک پیشنٹ جو میرے پاس آتا ہے اس کو پھر سم ٹائم اسے میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو صرف گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، جب میں اسے گائیڈ کر دوں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی لائف جو ہے بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایک ٹینشن جو ہے نا، جو ایک ہم اپنے دماغ یا اپنے اوپر جو حاوی کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات جو ہے وہ پیدا کر لیتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر ٹائم ہی میں میڈیسن لکھ کے دوں یا میڈیسن میں دوں تو آپ ٹھیک ہوں گے، بعض اوقات ڈاکٹر صاحبہ کی اتنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس میں جو آپ کو سمجھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک کپ آف ٹی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، جی، چائے پی لے میرے ساتھ تب بھی آپ ٹھیک ہو جائیں اچھا گے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ ایک مطلب ایک اپنے اس کے لیے میں پوچھوں گی اور تھوڑا سا مذاق اس میں بھی میں پوچھوں گی کہ جو پیشنٹس آتے ہیں وہاں پہ جو آپ کے ساتھ چائے پیتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کیٹل رکھی ہوئی ہے کہ تھرمس رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کوک رکھا ہوا ہے، کوک رکھا ہوا ہے جو کہ سارا دن ویلا بیٹھا رہتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بیزی رہے، تو اس لیے میں جو پیشنٹ آتا ہے میں اس سے ضرور پوچھتی ہوں کہ آپ نے چائے پینی ہے یا نہیں۔ اصل میں جب آپ کسی بھی بندے کو کھانے پینے کا پوچھتے ہیں نا تو وہ ایک ریلیکس مائنڈ کے ساتھ ہو ریلیکس جاتا ہے، مائنڈ اور ایک اپنائیت کا احساس ہونے ایک لگ اپنائیت جاتا کا ہے۔ احساس، جی، اور پھر وہ اپنائیت کے احساس سے وہ پھر کھل ڈل کے اپنی ساری بات تسلی سے وہ یعنی ریلیکس ہو جاتا ہے نا، مطلب ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ایک یوں بندہ ملے تو وہ بندہ نا ریزرو سا ہو جاتا ہے۔ تو پیشنٹ جب کھل کے آپ کے سامنے نہیں آتا، کھل کے آپ سے بات نہیں کرتا، اپنی پرابلم نہیں بتاتا، تو میرے خیال میں ڈاکٹر میڈیکیشن اچھی پرسکرائب کر ہی نہیں سکتا جب تک پیشنٹ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ ڈاکٹر کے سامنے نہیں بیٹھا ہوگا۔ جب ہم مطلب بہت سارے لوگ چائے نہیں پیتے، بہت سارے لوگ چائے پی لیتے ہیں، مطلب وہ ایک بیزی شیڈول ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں، کوئی باہر بیٹھے ہیں، کوئی اندر بیٹھے ہیں، یہ وہ ٹوکن چل رہے ہوتے ہیں دس دیٹ۔ لیکن جب ٹی ٹائم ہمارا ہوتا ہے 11-12 بجے کے ٹائم، تو اس ٹائم پہ جس پیشنٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ میں نوٹ کرتی ہوں کہ وہ زیادہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے، ریکور کرتا ہے، جو کہ ایک ریزرو پوزیشن میں ملتا ہے اس سے۔
میں نے نوٹ کیا ہے، مطلب میرا اصل میں friendly 26 ماحول جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے مائنڈ پہ بڑا اثر کرتا ہے. بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ گھر میں جو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے گھر پہ فرینڈلی ماحول بنائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ گھل مل جائے, وہ باہر جا کر وہ ماحول نہ ڈھونڈے, وہ باہر جا کر جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں نہ پڑے. فرینڈلی ماحول کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ ہوتا یہی ہے کہ جس میں آپ ریلیکس مائنڈ ہو, جس میں آپ جو ہے ریلیکس طریقے سے آپ ہر بات اپنی شیئر کر سکیں, آپ اپنا کوئی بھی پرابلم ہو وہ آپ شیئر کر سکیں. تو یہ جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا جو ہوتا ہے نا یہ بھی بالکل وہی وہ مطلب پیرنٹس اور چائلڈ والا ہی قصہ ہوتا ہے. بالکل وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کا مدر اینڈ فادر کی جگہ پہ ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, جس کو آپ کھل کے اپنا سب کچھ بتا دیتے ہیں, سب کچھ بتا دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے, اور بڑی ساری چیزیں ڈسکس کرنے سے ہی حل ہو جاتی ہیں. میڈیکیشنز کی ضرورت ہی 90% لوگوں کو نہیں پڑتی. اصل میں ان لوگوں کے لیے میڈیکیشن ہوتی ہی یہی ہے کہ آپ اس کو صحیح جو ہے وہ رستہ ایک دکھائیں, ڈائگنوز صحیح کریں. ان کو جو ہے وہ مطلب ان کو ایکچوئل میں پرابلم کیا ہے اس کو پہچاننا اور اس کو جاننا جو بڑا ضروری ہوتا ہے. تو میڈیسن جو ہے وہ تو پھر ایک بات کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. تو اچھا جی, اور ایک تو میں پروگرام میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ خواتین و حضرات جو کہ جینڈر چوائس کی طرف جانا چاہتے ہیں, مطلب جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹیوں کی جو رحمت ہے وہ تو ہے لیکن جو بیٹا ہے وہ بھی ان کو چاہیے, چونکہ ہمارے ہاں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہماری جو نسل یا وراثت کا وہ جو ایک ہوتا ہے نا, لیکن بیٹیاں بھی بہت پیاری ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی بیٹا کیوں نہیں ہے, بیٹا کیوں نہیں ہے, تو وہ آج کل جو ہے وہ اتنی زیادہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجیز جیسے ترقیاں کر رہی ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک جو ہے وہ اور بھی کافی سارے رستے جو ہے وہ ہمارے لیے کھول رہا ہوتا ہے. تو بیٹے کی جو خواہش مند حضرات ہیں وہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں, چونکہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے وہ آ رہا ہے, تو اس میں افشا میڈیکل سینٹر پہ جینڈر چوائس پہ جو ہے وہ 15% ڈسکاؤنٹ کی جو ایک آفر ہے وہ لگے گی. تو اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, مطلب یہ میں نے اناؤنس کر دیا ہے. اب ایسا ہی ہے نا, ہوتی رہے گی, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. 15% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ کافی ہیوی اماؤنٹ بن جاتی ہے, اور کافی لوگ ہمارا ویٹ کرتے ہیں رمضان کا جس میں ان کو آف ملتا ہے, بیبی کی شاپنگ کر سکتے ہیں یہ وہ اچھی خاصی. بالکل. ایک تو جو کہ ہم لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ جو ہے وہ قرآن اندازی کا جو تھا وہ تو ایک الگ قصہ ہے, ٹھیک ہے, وہ الگ ہوگا. یہ 15% جو ہے وہ آپ کو ایک وداؤٹ قرآن اندازی ہے, یہ وداؤٹ قرآن اندازی جو ہے آپ لوگوں کے لیے وہ تو فائنل ہو گیا نا ڈسکاؤنٹ. وہ نہیں, جو میں نے قرآن کہا اندازی سب کے مائنڈ میں کہیں یہ چیز نہ آ رہی ہو کہ یہ تو وہ والا ایک سین جو ہے یا چینج چل رہی ہے, وہ ایک الگ ہے, وہ فائنل ہو گیا, وہ صرف اناؤنس ہوگا. یہ 15% جو آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ ملے گا یہ ایک الگ سے پیکیج ہے جو کہ ہر ایک کے لیے, ہر ایک کے لیے ہے. یہ مخصوص یا قرآن اندازی والا چکر نہیں ہے, اس میں جو بھی خواہش مند حضرات ہے وہ اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں. اور رمضان سے پہلے چونکہ رمضان میں یہ آفر لگتی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک بہت اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو میں نے آپ لوگوں کو ایک اچھی سی خبر دے دی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو آپ نے آج سے میرے خیال سے پریکٹس آپ نے کلینک کی شروع کر دی تھی, تو اور پھر گیسٹ کا آنا, مبارکباد کا سلسلہ, وہ لمبا چوڑا ایک سلسلہ ہے, وہ بھی چل رہا شیڈول ہے میرا ویسے بھی. دیکھ لیں, مطلب پھر بھی جو ہے میں نے کال کر کے بلایا کہ نہیں بھئی آپ نے آنا ہے, جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک تو تھکی ہوئی بھی ہے, ایک تو پیشنٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اوپر سے گھر کو بھی دیکھنا ہے, اوپر سے جو کیا کہتے ہیں گیسٹ آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, لیکن یہاں پر بھی آنا تھا, یہ لازمی تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں, اور مریم بات کر رہی ہوں. جی مریم, کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا, میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرا 90 kg وزن ہے, اور جو ہے نا میرے جسم پہ جو ہے نا جس طرح گلٹی نہیں محسوس ہوتی, پورے جسم پہ ایسے گرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا تھا کہ وزن نہیں گر رہا, تو اس کے بارے میں کوئی معلومات دے دیں. اچھا, آپ کے پوری باڈی پہ ہے یہ؟ جی, پورے بازو پہ بھی ہیں, پیچھے کمر پہ, ٹانگوں پہ, پورے جسم پہ ہی ہے نا, لیکن وقفے وقفے پہ ہیں, چھوٹی چھوٹی جس طرح گلٹی ہوتی ہے ایسے ہیں. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا صرف ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چربی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو ویٹ کم ہو جائے گا. پہلے میرا ویٹ تھا 110,
और अभी 90 पे आ गए, 88 90 है। तो अभी जो है ना वो कभी कभी मुझे गिल्टियाँ जो है ना वो दर्द करती हैं, तो इस तरह से खारिश भी करती हैं, तो मैं उनका डॉक्टर साहब से मशवरा कर लूँ। अच्छा, और ये आपको कितने अरसे से है? ये मुझे जो है ना तकरीबन अभी मेरी एज है 25, तो मुझे 20 से है, 19-20 साल से है, तब से मुझे महसूस हुई है। वजन काफी ज्यादा टाइम था से, तो मैं से डॉक्टर के पास गई हूँ, तो उसने मुझे जो है ना स्मार्ट का है कि ये यूज करें, तो 3-4 साल हो गए अभी मैं यूज कर रही हूँ। तो अभी फिर भी मैं गई हूँ, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, पहले थोड़ी मोटी थी ना, अभी थोड़ी पतली हो गई है। तो वो अच्छा। कह रहे हैं कि आपकी नाड़ियों में जो है ना चर्बी है, तो इस वजह से ये गिल्टियाँ हैं, कोई बड़ी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं लाहौर से। लाहौर से। तो आप एक दफ़ा आ जाए ना, इनका क्या प्रॉब्लम है, क्या इनको बोला? पूरी बॉडी पे वो जो क्लॉट्स, वो गिल्टियाँ जो होती हैं अच्छा वो है अच्छा पूरी बॉडी पे। अच्छा, कैस्ट्रोल सम टाइम हो और जाता है। काफी टाइम से बता रही है। मरियम, आप प्रोग्राम देखिए, आपको हम बताते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। है। एक तो मरियम ये ना हार्मोन्स के भी चेंजिंग की वजह से हो जी। जाता है और हार्ट का डिजीज़ कोई हो तो तब भी हो जाता है। तो उसके लिए लिपिड प्रोफाइल आप अपना करवा लें, ये बहुत बेहतर है। और दूसरा ये कि आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। और तीसरा ये कि इसके लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और ये नेचुरली आपकी ठीक हो जाएंगी विदाउट एनी ऑपरेट, ये वो, ठीक है। आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी 2 से 3 महीने, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपकी एज क्या है, ये वो सब कुछ हम आपके व्हाट्सएप से ठीक है। और नोट कर वेट लेंगे। कभी बता रही थी कि पहले 110 kg था, और अभी जाकर जो है वो 90 पे आया है, और तकरीबन काफ़ी कम 19-20 हो। साल से जो है वो इनको ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो वेट ज़्यादा है, 90 भी ज़्यादा है, कोशिश करें इसको भी काम करें। बिल्कुल जी। और इसमें तो बल्कि ये भी होता है बाज़ वक़्त कुछ लोगों की कि वो हाथ लगाते हैं तो पेन होती है, और कुछ पेन लोगों का होती है, होता है वो कोई कुछ वो भी स्लिप फील हो नहीं होता, जाती है स्लिप नीचे हो से, जाती है। और कुछ लोग होता है उनको कुछ भी नहीं होता, उनको सालों साल जो है ये प्रॉब्लम रहती है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, पहले तो आप अपना टेस्ट करवाएं, और वो टेस्ट जो है फिर वो डॉक्टर साहब के साथ आप शेयर करें, और फिर आगे से जो है वो जैसे आपको सजेस्ट करते हैं फिर उसी तरह से। और जैसे आपको बताया भी है कि इसके लिए आपको कम से कम एक टाइम आपको विजिट तो ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि इसका प्रॉपर जो है वो चेकअप हो जाए, ठीक है जी। तो यकीनन आप प्रोग्राम इस वक्त देख रही होंगी और आपको पता चल गया होगा कि मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना, और अगर आपको फिर भी पता नहीं चला तो आप रिपीट में प्रोग्राम देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक तो हमने पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया है कि ये आपके लिए होगा। बिल्कुल। एक मुझे एक मैसेज जो है वो बल्कि लास्ट वीक मुझे ये मिला था, फिर मैं शेयर करना भूल गई थी आपके साथ। वो ये था कि मतलब ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि हम कहते हैं कि ख़वातीन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक नहीं बल्कि इसके साथ लिंक दूसरा क्वेश्चन भी है कि एक तो इनको यूटीआई, आई थिंक इनको वो प्रॉब्लम है, चूँकि मैंने क्लियरली ना उन्होंने बताया ना मैंने फिर पूछा है। यूटीआई आई थिंक उनको कोई प्रॉब्लम है, कहते हैं ये होता क्यों है और किस वजह से होता है, और फिर इसके नुकसानात क्या होते हैं? अच्छा, यूटीआई बेसिकली यूट्रस इन्फेक्शन है, और ये यूरिन में इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है, किडनीज में भी इसका इन्फेक्शन जाता है। अच्छा, दूसरी ये बात कि ये होता कैसे है, ये पब्लिकली वॉशरूम जो हम यूज़ करते हैं, हमेशा आप किसी भी पब्लिकली वॉशरूम में जाएं या अपने ज़ाती वॉशरूम में भी जाएं तो पहले एक दफ़ा फ्लश आउट ज़रूर उसको करें, ठीक है। और स्पेशली वो जो है कमोड के ऊपर मुस्लिम शावर से पानी बहा लें, ठीक हो गया। एक तो काम ये करें। सेकेंडली ये कि आप जो पानी यूज़ करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सॉरी पब्लिक वाशरूम में, जो टॉयलेट्स होते हैं, आप अपने साथ टिश्यू ज़रूर रखें, ठीक है। मतलब होता ही है कि वो पानी कहाँ से आ रहा है, कितना इन्फेक्टेड है, गंदा है, साफ़ है, आपको नहीं पता, वहाँ से ये बहुत ज़्यादा लगता है। सेकेंडली शावर लेना औरतों का डेली, और अपने आप को पुराने कपड़े रिपीट पहन लेना। डेली शावर जो लोग नहीं लेते उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकेंडली जो औरतें अपने कपड़े रिपीटेड पहनती हैं, यानी वॉश नहीं करती, स्पेशली अपने ट्राउज़र, शलवार वगैरह, पैंट वगैरह ज़रूर वॉश करके दोबारा पहने, ठीक है। एक ही मतलब पैंट को या ट्राउज़र को 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम यूज़ मत करें, ठीक है। तो वॉश करके दोबारा पहने, तो इससे ये होता है, ये हो ठीक जाता है। और है, ESR सम टाइम बढ़ जाता है,
تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور جیسے ہی یو ٹی آئی کا پرابلم ہو آپ سب سے پہلے ای ایس آر کا ٹیسٹ کروائیں. اور پھر اس کا سب سے اچھا گھریلو جو ٹوٹکا ہے وہ یہ کہ پانی کا انٹیک زیادہ کر دیں. پانی کا انٹیک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پانی انٹیک واٹر انٹیک آپ کا زیادہ ہوئے گا وہ بھی اچھا ہوئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی ڈائٹ میں یہ ناریل نہیں ہوتا کچا ناریل, یہ ہونا چاہیے, یہ بھی بہت اچھا ہے. اور میڈیسن ساتھ پھر آپ ہماری شروع کریں یا جو بھی بٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اور سوری, اس کے ساتھ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کہ یہ جب انفیکشن خدا نخواستہ جو مطلب سٹارٹ میں اس کو کنٹرول کر لے تو پھر تو صحیح ہے, اچھا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے واٹر انٹیک کریں, آپ ناریل کا استعمال کریں, آپ ساتھ میں میڈیسن لے لیں, لیکن احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اگر یہ انفیکشن جو ہے آپ کے یوٹرس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ پھر وہی ای ایس آر بڑھ جاتا ہے یا مطلب بہت زیادہ ایچنگ رہتی ہے آپ کو یہ وہ, تو پھر وہ میڈیسن ہی ہیں, ٹیوبس ہیں, یہ وہ اندر رکھنی پڑتی ہیں. یہ ٹھیک ہے. بہت اور اس میں انفرٹیلٹی کا کوئی وہ ہوتا ہے؟ وہ تھوڑا سم ٹائم ہو جاتا ہے لیکن اتنا اگر سویئر قسم کا ہو ہو جائے تو اور پھر احتیاط نہ تھوڑا کرے تو پھر اس میں سپم ہو جاتا ڈیمیج ہے. ہونے کے خطرے ہوتے ہیں. جب ٹھیک ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف میٹنگ کرتے ہیں تو اس میٹنگ ٹائم میں جو آپ کا یو ٹی آئی پرابلم ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور یو ٹی آئی کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ اس طرح وہ ایگ کو وہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں بعض اوقات نا ہماری اپنی ہی غفلت کی وجہ سے, ہماری اپنی ہی لاپرواہی کی وجہ سے ایک چھوٹے سی پرابلم کو ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں. اصل میں یہ پرابلم اسی لیے کیونکہ ان کی فیملی میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یو ٹی آئی کا پرابلم تھا, تو ابھی ان کو انفرٹیلٹی کا ایشو ہے اور ڈاکٹر نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی یہ وہ انفیکشن آپ کا پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے. تو وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ تو ہے اور اس کا حل بھی ٹریٹمنٹ سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ پہلے ٹیسٹ وغیرہ ہو جائیں, پیشنٹ کو دیکھا جائے, پھر ہی کچھ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس احتیاط بہت زیادہ کیا کریں. موسم چینج ہو رہا ہے تو میرے گلے کا جو حال ہے. اچھا, جو وہاں مکہ میں ہمارا گلا خراب ہوا, ہسبینڈ میرے بیمار, میں بھی بیمار. چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. جی ویلکم بیک. واپس ہم آئے. اصل میں جب ہم بریک میں جاتے ہیں تو جیسے کہ ہم لائیو میں بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر صاحبہ اتنی لائٹ موڈ میں اور اتنے ہمیں مطلب ہنسانے والی باتیں کرتی ہیں, بریک میں ہم اس سے زیادہ ہنستے ہیں. پھر تبھی تو جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمارے منہ ویسے ہی ہنستے کے ہنستے ہی رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم ڈاکٹر صاحبہ سے وہاں کے قصے پوچھ رہے تھے اور وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے, وہ ہمیں ہنسائی جا رہی ہے. یہاں کے کہ یہاں کیا ہوا سیاست میں, اور نہیں اس طرف نہیں جاتا, نہیں ہاں اس طرف نہیں جاتے, یہ نہ ہمارا پروگرام ہی بند ہو جائے. بہرحال جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگ جو جینڈر چوائس کے حوالے سے جو کہ خواہش مند حضرات ہیں, رمضان سے ایک آفر جو ہے وہ لگ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے 15% آف کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ہے اس پہ. یعنی کہ آپ لوگوں کو جو ہے اچھی خاصی اماؤنٹ اس میں بچ جاتی ہے, جو کہ آپ لوگ عام روٹین میں یا عام ڈیز میں جو آپ لوگ ایک اچھی خاصی مطلب اس کی جو فی یا اس کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں, اس میں 15% آپ کو آف ہے. تو آپ ابھی سے جو ہے وہ بکنگ اس میں کر سکتے ہیں, جو کہ رمضان سے پھر یہ پیکیج سٹارٹ ہو جاتا ہے. کافی لوگ جو ہے وہ اس کا ویٹ کرتے ہیں, تو میں یہاں پہ کہہ سکتی ہوں کہ دا ویٹ از اوور. تو آپ لوگ جو ہے اس میں ابھی رجسٹریشن اپنی کروا لیں اور اپنا جو ٹائم بھی بچا لیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے پیسے بھی بچا لیں. صحیح. تو یہ تو ہو گئی یہ چیزیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آج کا کلینک کا دن کیسا رہا آپ کا؟ بہت بزی یار, اتنی رش تھی آج تو ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ آج جی میں ٹھیک ہونا ہے اور آج جی میں ملنا ہے. اصل میں وہ آپ عمرے سے آئی ہوئی تھی نا, تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آج ہی ڈاکٹر صاحبہ ہاتھ لگائیں گی تو ٹھیک ہو جانا پھر. بس ویسے ہی تھا. تو یہ ہے کہ لوگوں کی محبت ہے, پیار ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے اور اللہ آسانیاں فرمائے رکھے, اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر الحمدللہ. تو یہ ہے کہ بس میں نے جو آج تک کمایا نا وہ پیار ہی کمایا ہے اور عزت ہی کمائی ہے. باقی رزق دولت شہرت عزت تو اللہ دینے والا ہے, لیکن اور شکر الحمدللہ کہ اللہ کے اختیار میں. اگر ہم جیسے ناقص لوگوں کے اختیار میں ہو تو ہم تو کیا کہتے ہیں کسی کا گھر ہی ختم کر دیں, بندہ ہی ختم کر دیں, بندہ ہی ختم کر دیں, نہ ریسی بندہ تے نہ ریسی کام.
बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए तो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ों का इख्तियार अपने हाथ में रखा और हुआ शुक्र है है कि अपने इख्तियार और में ये रखा है। करम है रब का कि अपने हाथ में रखा हुआ है। नहीं तो अगर इंसान का बस चले तो वो खुशियाँ तो बड़ी दूर की बात है, किसी को एक निवाला तक भी ना दे। जी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ों का, चूँकि अल्लाह पाक जो है वो गफूर और रहीम है और वो इंसान के दिलों का हाल जानता है। अल्लाह पाक को पता है कि इंसान के दिल में आगे जाकर क्या चलना है और क्या होना है, वो सब अल्लाह पाक बेहतर जानता है और बेहतर समझता है। रानी, मैं अल्लाह पाक से बहुत डरती हूँ इस बात को लेके कि रिश्तों को संभालना ना बहुत ज़रूरी होता है। आप जैसे कह रही थी शुरू के प्रोग्राम में, और वो बंदा अल्लाह से डर जाए और वो बंदा सोचे कि जो एक बच्चा है, जिस तरह माँ अपने बच्चे को हर वक्त दुआ देती है, लेकिन एक टाइम आता है कोई बच्चा या बच्ची या कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त अहबाब कि वो दुआएं ले रहा होता है उस रिलेशनशिप में, और कोई किसी वजह से रिलेशन ख़त्म हो जाता है, या कोई भी आपकी गलती होती है, नेक्स्ट पार्टनर की गलती होती है, या वट एवर जो भी, और वो आप उसके बदवाओं की लिस्ट में चले जाएं, बिल्कुल जी, तो वो बंदा, तो मैं कहती हूँ उल्टी गिनती शुरू कर उल्टी गिनती शुरू कर दें। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है कि और जिस डॉक्टर बंदा साहबा का इसी पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, किसने हमें कॉल किया और कहाँ से? मैं अटक से बात कर रही हूँ, राबिया। जी राबिया, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरा अम्मल है, 5वां महीना है और मेरे मिसाने में पानी बहुत है। राबिया थोड़ा सा आप ऊंचा बोलेंगी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं कह रही हूँ मेरा 5वां महीना है और अम्मल है ना, तो मेरे मिसाने में पानी बहुत है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन बहुत रहता है इन्फेक्शन और हमल है, पेट में दर्द। 5वां महीना है जी, और डिस्चार्ज हर वक्त होता रहता है। तो आपने अपनी किसी गायनी की डॉक्टर करीब जो है, आप अटक से बोल रही हैं, तो आपने दिखाया है, डिस्कस किया है? हाँ मैंने दिखाया है, सिटी अस्पताल नीलोफर के पास गई है। उन्होंने कहा है कि आपके मिसाने में पानी बहुत है, और आज सारा दिन तो मेरी टांग में बहुत दर्द है। कमर में बहुत दर्द है? टांग में बहुत दर्द है। टांग खिंची हुई रहती है, दर्द है? हाँ अच्छा, इसके लिए ना आप फीफोल फिट के कैप्सूल लेना। आपको, आप वीक हैं इंटरनली, आप बहुत वीक हैं, खून की कमी है, इस वीकनेस की वजह से अक्सर प्रॉब्लम होती है। तो आप फीफोल फिट ले लें या फॉलिक एसिड ले लें, ठीक है? वैसे सेल्फ मेडिकेशन करनी तो नहीं चाहिए, मैं बगैर देखे पेशेंट को नहीं बताती, लेकिन जो आप सिचुएशन बता रही हैं उसमें आपको सरबैक्स टी लेनी चाहिए, ताकत की मेडिसिन खानी चाहिए आपको, बहुत ज़रूरत है, ठीक है? उन्होंने तो मुझे इंजेक्शन भी दिए और हर हफ्ते के बाद भी लगवाना है इंजेक्शन। वो विनोफर आपको दिया होगा, वही बात आ जाती है ना कि खून की कमी है आपको। तो विनोफर के इंजेक्शन लगवा लें या फीफोल फिट खा लें, एक ही बात है, ठीक है? उन्होंने कहा है अभी हफ्ते के बाद, एक हफ्ते छोड़ के दूसरे हफ्ते लगवाना है ना। तो आप इंजेक्शन वो थोड़ा पेनफुल होते हैं बहुत ज्यादा ना, तो उससे बेहतर है बेटा आज तो एक सारा कैप्सूल। सुबह सी गई डॉक्टर साहब, मैं नमाज के लिए उठी, उसके बाद तो मेरी टांग पे हलती नहीं थी, बहुत दर्द था वो सारा बेटा दिन। वीकनेस है ना, आप जूसेस पिए, मौसम का फल खाएं, पपीता बहुत ज्यादा खाएं, नारियल की घी खाएं। अपने आप को ना देखें, जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, आपकी रोटी कम हो जाती है, क्योंकि आपके स्टमक पर भी प्रेशर होता है, आपके किडनी पर भी प्रेशर होता है, पानी वाटर इनटेक आपका कम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा परेशान करती हैं। तो उसमें आप ना अपने आप को फ्रूट्स एंड जूस पे ले जाएं कि आपको एनर्जी भी मिले और आपको भूख का वो जो एक पूरी पेट भर के रोटी खाने का वो होता है, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाए। आप पेट भर के अगर रोटी नहीं खा सकते तो बिल्कुल ना खाएं, लेकिन आप फ्रूट्स ज़रूर खाएं, जूसेस पिएं, फ्रेश जूसेस, डब्बे के नहीं, ये तो केमिकल होते हैं, ये तो नीरी वो क्या कहते हैं शुगर है, ठीक है? तो अपना डाइट को बहुत बेहतर करो, ठीक है? जब आपका डाइट बेहतर होएगा तो फिर आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। ये सारी चीज़ें साइन ऑफ सिम्टम आपके वीकनेस की वजह से, ठीक है बेटा? ठीक है। और फिर भी अगर आप को लगता है तो आप एक बार विजिट कर लें तो विजिट ज़्यादा कर लें बेहतर और है। अल्लाह ताला आपको प्यारा सा बेबी दे, और फिर हम मैं आपका मिठाई खाने आऊँगा, ठीक है?
ٹھیک ہے ایڈریس اللہ بتانا حافظ۔ چلیں جی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اور ایک بار جو ہے وہ چونکہ ڈاکٹر صاحبہ تو آپ کو اسی طریقے سے مطلب بنا دیکھیے، بنا آپ کی رپورٹس جانے، بنا مطلب اس کو کیا کہتے ہیں ایگزامینیشن کیے بنا جو ہے آپ کو ٹیبلٹس اور میڈیسن انہوں نے بتائی ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بار وزٹ کر لیں، چونکہ میں بھی کہ آپ کو ان میڈیسنس کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ فروٹس وغیرہ، جوسز وغیرہ، ان چیزوں کی طرف آپ لوگ آئیں۔ اور یہ پرابلم جن کو بھی ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ کالر کو ہم نے بتایا، یہ جن کو بھی یہ پرابلم ہے اور وہ ماشاءاللہ سے امید سے ہیں، تو وہ ضرور کوشش کیا کریں فروٹس اور جوسز وغیرہ، دودھ وغیرہ، ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا کریں، کیونکہ آپ کی باڈی میں جو ہے وہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے پھر آپ کو ان چیزوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان سب خواتین کے لیے ہیں جو کہ اس وقت اس سچویشن سے جو ہے وہ گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سیلف میڈیکیشن یا کوئی بھی ایسی ویسی مطلب گھروں میں ہمارے پاس بعض اوقات میڈیسن پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں جی مجھے یہ پرابلم ہے، فوراً یہ میڈیسن اٹھائی، یہ میں نے کھا لی، مطلب تو آپ وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ آپ کا ٹانگ میں درد ہے، کھچی ہوئی رہتی ہے، تو یہ ساری ویکنس کی ہوتی ہے، بالکل۔ لیکن اس میں نا بعض اوقات ہماری خواتین ایسی بھی ہوتی ہے کہ پین کلرز وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، وہ نقصان دہ ہوتی ہیں اس ٹائم پہ اسپیشلی، وہ ویسے بھی ہوتی ہیں لیکن اس ٹائم پہ اسپیشلی ہوتی ہیں بیبی کے لیے بہت۔ تو یہ چیزیں مطلب ایسے نہیں، آپ لوگ اپنے کسی بھی مستند ڈاکٹر سے جا کر آپ ضرور مشورہ کیا کریں اور ضرور جو ہے پھر آپ ان کے مشورے کے مطابق جو ہے میڈیسن کا استعمال کریں۔ ڈاکٹر صاحب کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کس نے کال کیا ہمیں؟ میں ریحانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی ریحانہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، ہماری شادی کو نا 8 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اور میرے کہہ رہے تھے اس وجہ سے نا ڈاکٹر کو ادھر چیک بھی کروایا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہارمونس کا مسئلہ ہے۔ اچھا ایسا ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کے اور اپنے ٹیسٹ جو ہے نا جو کچھ 8 سال میں کروائے ہیں آپ نے، وہ مجھے بھیجیں، واٹس ایپ نمبر چل رہے ہیں اسکرین پہ، جو بھی ہے وہ تصویر کھینچ لے، کھینچ میری فوٹو وہ کھینچ لے، واٹس ایپ پہ رابطہ کرو، گڑیا اپنے ٹیسٹ بھیجو، میں بڑی تسلی سے، بڑے اطمینان سے آپ کے ٹیسٹ دیکھوں گی، اور صبح 11 بجے میں آپ کو کال کر کے یا بات کر کے، یا آپ مجھے کال کر لینا صبح، ابھی بھی کال کر سکتے ہو، بٹ میرا ابھی سٹاف جو ہے آپ کو گائیڈ کرے گا، لیکن صبح 11 بجے میں خود گائیڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں، اور پھر میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ میرے پاس آؤ، یا آپ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یا کچھ فریش ٹیسٹ کروانے پڑے تو وہ بھی، اور بالکل پریشان نہیں ہونا، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص اسپیشل بندوں کو آزماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل گڑیا نے پریشان نہیں ہونا، اور دیکھو میرا پروگرام 3 سال سے یا 4 سال سے آئی تھنک سو چل رہا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج کیوں دکھایا؟ اس لیے دکھایا کہ شاید اللہ آپ پر کرم کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو گیا نا؟ تو میری بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تے جاگتے رہنا، اچھا؟ ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ جی۔ والا نمبر نہیں، وہ میرے میاں کے پاس ہے، پھر وہ میں آپ کو صبح ہی کال کروں گی، اس پہ میاں کے میسج کروں گی۔ سوری کیا آپ نے دوبارہ سے بولیں؟ میں کہہ رہی ہوں میرے پاس واٹس ایپ والا فون، نیٹ والا فون نہیں، یعنی کہ ٹچ فون، تو وہ اچھا میرے اچھا، ہسبینڈ کا آپ ہے، بالکل آپ اس نمبر پہ فون کر لیں، واٹس ایپ پہ تو رپورٹیں بھیجنی ہے نا، تو ابھی آپ نمبر پہ فون کر لیں نا، 0300 513 9482، اور نیٹ والا فون رکھو، ہسبینڈ کا نیٹ نہیں دیکھتی ہوتی ہو، ہسبینڈ کا چیک کیا کرو موبائل، کتنی سہیلیاں رکھی ہوئی ہیں اس نے میاں کا موبائل چیک کیا کرو، آنکھیں کھلی کان بند زبان بھی بند، کیونکہ پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تنو مار بندی ہوئے تو کہ ڈاکٹر نے مشورہ دیتا چلیں ریحانہ بہت زیادہ شکریہ کال کرنے کا، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ رپورٹس وغیرہ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ شیئر کیا کریں، اور کال ابھی کر لیں، کال آپ بے شک جو ہے آپ نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ اسکرین پہ آپ کو اس وقت نمبر نظر آ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے گا، اور پھر ڈاکٹر صاحبہ پھر آپ کو بہتر سجیسٹ کریں گی کہ اب آپ کو نیکسٹ اسٹیپ
کیا کرنا چاہیے اور کیا لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ کالر سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں رشتوں کی مضبوطی اور اس چیز پہ ہم بات کر رہے تھے اور آپ بہت اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی کہ ظاہری سی بات ہے کہ مطلب ایک ریلیشن ہے وہ جڑا ہوا ہے وہ اور کہتے ہیں کہ رشتوں کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں. دیکھیں نا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتی ہوں, 2 بھائی ہیں, 2 دوست ہیں, 2 بہنیں ہیں, مطلب اب ایک بہن دوسری بہن کے لیے بہت دعا گو ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے, ایک دوست دوسرے دوست کے لیے بہت دعا گو ہے. لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ سے یا اس دوست سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ وہ سم ٹائم آپ کے لیے بددعا کر رہے ہیں. تو آپ کا سوچنے کا پوائنٹ ہے, آپ کو الٹی گنتی شروع کر دیں کہ ایک بندہ آپ کے لیے ہر وقت دعا گو ہے اور وہ آپ کے لیے بددعا کر رہا ہے, تو اٹس مین کہ آپ نے اس کا اتنا دل توڑا ہے یا اس کو اتنا دکھی کیا ہے. تو آپ زندگی میں ایسی پوزیشن نہ لائیں اپنے رشتوں میں, اس جگہ پہ نہ لے کے آئیں, اس پوزیشن پہ نہ لے کر آئیں کہ جو آپ کو دعائیں دے رہا ہے وہ ایک ٹائم تنگ آمد, وہ کہتے ہیں نا بجنگ آمد, کہ وہ بدوا دینے پہ ہو جائے کہ آپ اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں یا ریلیشن نہیں رکھنا چاہتے لیکن اسی کو گندا کر دیتے ہیں یا کوئی پریشانی دے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں جا کے رو پڑتا ہے. اور ایک بات اور بھی ہے, کہتے ہیں کہ برباد کرنے کے لیے صرف بددعائی کافی نہیں ہوتی بلکہ ایک انسان کا صبر جو ہے نا وہ بھی بہت کافی ہوتا ہے, آہا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں بعض اوقات ہم لوگ کسی کو غریب اور پتہ نہیں کیا سمجھ کر ہم اس بیچارے کے ساتھ بہت برا رویہ ہم اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ چیز بھی کہتے ہیں نا لوگوں کو بیچ میں لے آتے ہیں, لوگوں کو بیچ میں لے اپنے اور آتے ہیں, اس کے ریلیشن کے بیچ میں سم ٹائم ہم لوگوں کو لے آتے ہیں اور لوگوں کو پرائرٹی دیتے ہیں. تو سم ٹائم اللہ میاں کی پکڑ بڑی سخت ہے, بہت سخت ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک چیز مطلب ایک جگہ پہ میں یہ پڑھ رہی تھی کل, چونکہ بعض اوقات جب میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو میں اس طرح کی چیزیں کافی پڑھنے لگ جاتی ہوں, مطلب جو چیز میرے سامنے پھر اس کی تہ تک میں جاتی ہوں پڑھتی ہوں. پھر تو میں ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی, کہتے ہیں بعض اوقات ہسبینڈ وائف بھی بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ریزن کے جو ہے, اس بات کو میں کنٹینیو ضرور کروں گی چونکہ ہمارے معاشرے کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں, آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. جی ویلکم بیک, واپس ہم آئے اور یقیناً آپ نے بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیا ہوگا اور ہم نے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ریسٹ کر لیا. تو ڈاکٹر صاحبہ جی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس پہ کیا کہتے ہیں ریلیشنز کے حوالے پہ ہم بات کر رہے تھے, اور ریلیشن کے اس پہ میں بات کر رہی تھی کہ بعض اوقات ہوتا ہے نیچرلی کہ مطلب ہسبینڈ وائف بھی بعض اوقات ایک دوسرے کو نا سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے الزام تراشی, اور یہ آج کل ہمارے ہاں جو چھوڑنے کا اور طلاق ہونے کا اور یہ ریشو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور پھر ایک دوسرے کو چھوڑنے کا سمجھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ بیکاز ہمارے درمیان تیسرا ہوتا ہے, تیسرا بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میجورٹی میں نے جو آبزرو کی ہے نا, اب دیکھیں اکثر میلز ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم بھائی ٹھیک ہوتے ہیں, بیوی کے پاس ٹھیک نہیں ہوتے. تو وہاں پہ مینٹلی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, مینٹلی انڈرسٹینڈنگ, اور وہاں پہ سوچنا یہ چاہیے کہ آخر میں باہر جا کر کون سا رویہ اپناتا ہوں کہ میں باہر ٹھیک ہوں, اور گھر پہ انٹر ہوتے ہی میرے رویے میں ایسی کون سی چینجز آتی ہے کہ اگلا بندہ آٹومیٹکلی میرے ساتھ چینج ہو جاتا ہے. یہ چیز سمجھنے کی دیر ہوتی ہے. جب ہم ایک دوسرے کے مائنڈ کو سمجھ لیتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں تو ریلیشن بنتے اسی طرح سے ہیں. وہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوتی, وہ بھی ایسی خواتین ہوتی ہے یا ایسی مرد حضرات ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں. تو بس صرف اور صرف وہ بات کرنے کا طریقہ, ہمارا سوچنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے یا ایک دوسرے کو جو ٹریٹ کرنے کا ہمارا انداز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے, وہ چینج ہو جاتا ہے. لیکن میں جو پڑھ رہی تھی میں اس کی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ بعض اوقات ہم بنا کچھ کہے, بنا کچھ بولے, بنا کچھ سمجھائے جو ہے ایک دوسرے سے مطلب وہ سپریشن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. بعض اوقات بیچ میں بچے سفر ہو جاتے ہیں, بعض اوقات بیچ میں فیملیز جو ہے وہ سفر ہو جاتی ہیں, بعض اوقات ایک بندے کی مینٹلی ڈسٹربنس کی وجہ سے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کسی کو چھوڑنا ہو یا جب بھی آپ نے کسی سے الگ ہونا ہو تو اس کو ریزن دے کے آپ چھوڑیں, ریزن بنا کے آپ نہ چھوڑیں. جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہو, پہلے تو آپ دیکھیں پرابلمیٹک ہر انسان ہوتا ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ پاک نے اشرف المخلوقات تو ہمیں بنایا لیکن بالکل 110% ہمیں پرفیکٹ نہیں بنایا. خامیاں ہم میں چھوڑی ہوئی ہیں.
اور صرف اسی لیے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. نہیں تو اگر میں کہوں کہ بھئی میں تو 100% پرفیکٹ ہوں, اگلے بندے میں اتنی ساری خامیاں ہیں, تو مطلب کہ میں تو پھر اپنے آپ کو اس سے بہت کوئی میں نے ابتر سمجھ رہی ایسے ہوں. مردوں کو یا عورتوں کو دیکھا ہے جو خود غلط ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں تو وہ دوسرے کو غلط کہتے ہیں اور بلیم کر کے بیسیکلی وہ خود جان چھڑانا چاہ لیتے ہیں, لیکن کسی کے ساتھ اٹیچ کر کے کسی کے وہ کر کے تو خود وہ کہیں اور ریلیشن میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کسی کی مینٹلی ہیلتھ اور دل کے ساتھ کتنا کھیلتے ہیں یار. یہی چیز ہے کہ مطلب ہم ایک ذہنی ٹینشن کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں. میں یہاں پر بات آؤٹ سورسز کی تو میں نہیں کروں گی, میں فیملیز میں ہی کی میں بات کروں گی, میں گھروں میں ہی کی بات کروں گی, میں ہسبینڈ وائف کی ہی میں بات کروں گی, میں مطلب آپ کے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں میں انہی کی بات کروں گی. کہ آج کل ہم کہتے ہیں جی فلانے جگہ پہ جو ہے مطلب ہمارے ریلیٹیوز میں یہ ہو گیا, ہمارے ریلیٹیوز میں یہ ہو گیا, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھنا نہیں چاہتے, ہم لوگ ایک دوسرے کے مائنڈ کو جو ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتے. ایک اگلا بندہ کیا ہم مطلب ایک دوسرے کو ایک روبوٹک کی طرح استعمال کرنا جانتے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں بھائی میں کہوں اٹھو تو اٹھو, میں کہوں بیٹھو تو بیٹھو, میں کہوں کھاؤ تو کھاؤ, اور میں کہوں پیو تو پیو. مطلب اس طرح کا نہیں ہوتا. دیکھیے بندہ ہنس بھی سکتا ہے, بندہ رو بھی سکتا ہے, بندے کو ٹینشن بھی ہوتی ہے, بندہ خوش بھی ہو سکتا ہے, بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناراض بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچرل یہ چیزیں ہیں, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو آپ کسی کو بالکل 100% اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے. آج کل گھروں میں جو ہے وائفس یہ کہتی ہیں بھئی میں کہوں تو میرا ہسبینڈ میری مرضی سے چلے, اور ہسبینڈ کہتے ہیں جی میں کہوں تو وائف میری مرضی سے چلے. ایسا نہیں ہوتا, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور کہیں پر میں پڑھ بھی رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ان میں لچک ہوتی ہے, اکڑ تو مردوں میں ہوتی ہے. تو آج کل ہم لوگوں میں نا وہ اکڑ اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہر بندہ ہمارے حساب سے چلے, ہم کسی کے حساب سے نہ چلے. حالانکہ یہ نہیں ہوتا. ریلیشنز کی خوبصورتی یہی پہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی آپ بات سنیں, ایک دوسرے کو آپ سمجھیں, ایک اگلا بندہ اس وقت کیا فیل کر رہا ہے آپ اس کی فیلنگز کو سمجھیں, ایک اگلا بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ سے آپ اس وقت اس کی اس بات کو سمجھیں. نہ کہ نہیں آپ کا موڈ اس وقت ہنسنے کا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ اداس ہے یا وہ ٹینشن میں ہے, نہیں جی آپ نے اداس نہیں رہنا, آپ نے ہنسنا ہے. ایک بندہ جو اگر ہے آپ نے ہنسنا ہے تو اس اداس بندے کو چھوڑ کے ہنسنے والا ڈھونڈ لیں. ہنسنے والا یہ ڈھونڈ لیں. تو یہ چیز پھر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. مطلب سیلفش ہونے کا آخری حدود ہے, یہ آخری حدود ہے. تو یہیں پر اور پھر پتہ کیا یہ آج کل جو یہ بیماریاں, ٹینشن, ڈپریشن, یہ انفرٹیلٹی, یہ پتہ ہے اس کا مائنڈ کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ ینگ ایج میں جو یہ پرابلم بہت زیادہ ہے. اور آج کل ایک بچوں میں سکسیس حاصل کرنے کا بڑا چام ہے, اور شارٹ کٹ جی, تو وہ مطلب بوسٹ کرنا, اپنے آپ کو بزنس کی طرف لانا اور اس کی ٹینشن لینا, تو یہ بچوں میں بالکل جی. اور کالر ہے جی, اور چلتے ہیں کال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ایبٹ سے بات کر رہی ہوں. ایبٹ آباد سے کون بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام نوشین ہے. جی اور کیا کہنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی بولے. جی ڈاکٹر صاحبہ میں جمعے والے دن گئی تھی نا آپ کی کلینک پہ. جمعے والے دن گئی تھی؟ جی. اچھا. تو ہمارے ادھر ٹیسٹ ہوئے نا, تو آپ کا تو ٹائم 2 بجے کا تھا, تو آپ چلی گئی تھی نا. اچھا. تو پھر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی, تو ہمارے ٹیسٹ وغیرہ وہ رپورٹیں بھی نہیں آئی ابھی تک. اچھا تو آپ اب آ جائے نا. جمعے والے دن ویسے میں پاکستان میں نہیں تھی, میں عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی, تو وہ ویسے بھی آپ آؤٹ آف ٹائم آئی ہوں گی, تو میرے سیکٹری وغیرہ نے آپ کو کہا ہوگا کہ آپ ٹائم آؤٹ آف ٹائم آئی ہیں, تو وہ پھر آپ کے ٹیسٹ کروا لیے ہوں گے انہوں نے, تو ڈیفینیٹلی ٹیسٹ ادھر پڑے ہوئیں گے. تو کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام تعظیم. تو میری جان آپ نے کل آنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ آلریڈی ٹیسٹ کروا کے گئے ہوئے ہیں, تو اس لیے آپ کا ٹائم کا بھی ایشو نہیں ہوگا. تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں, اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, کچھ اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحبہ چارجر بہت زیادہ ہے نا, تو ہم اس لیے ادا نہیں کتنے کر سکتے. او مڑا مڑیے جانے, پہلے ٹیسٹ تے تکائی گننا می کی.
टेस्ट तो मुझे देखने दो ना। अच्छा तुसां की ट्रीटमेंट ते ता देसा ना जदू टेस्ट तकसा समझ सी ते फिर हुन पता नहीं केड़ी जुबान बोलदे हो तुसां एबटाबाद विच इनको। ठीक है आप आओ तो सही। ठीक है चलें, आप ऐसा करें कि एक बार याद दहानी के लिए आप वॉइस नोट छोड़ दीजिएगा और फिर जो है वो आपको बता देंगे और टेस्ट फिर वगैरह जो डॉक्टर सेक्रेटरी मेरी जो भी टाइम देगी उस टाइम के मुताबिक आप आ जाएं। ठीक है ठीक है जी। चलें, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। अच्छा अब यहाँ पे मैं ना रानी एक बात बता दूं और बल्कि जो भी व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं कि सम टाइम ये होता है कि जब हम आपके टेस्ट करवाते हैं तो हम आपको रफली सा बता देते हैं जी ये एक्सपेंस आएंगे या ये होगा या ये होगा, लेकिन फिर भी आपके जो टेस्ट की कंडीशन है, आपके जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आएगी उसके मुताबिक हम डिसाइड उसके करें। मुताबिक फिर ठीक होता है ना, बिल्कुल तो ऐसे आप ही। ज़रा टेस्ट पहले मिल लें मेरे से तो फिर उसके बाद देखते हैं। बाकी ये है कि देखें आप मेरे पर एतमाद करके आते हैं, मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ, पानी भी दे सकती हूँ, दवाई समझ के आप खाएंगे, लेकिन जब ओरिजिनल चीज़ें आ जाती हैं फिर एक्सपेंस थोड़े बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि कोशिश किया करें कि एक तो ट्रस्ट के साथ और एक ट्रस्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत ज़्यादा बिल्कुल। है, लेकिन वही बात है कि ट्रस्ट जेब को मतलब थोड़ा ये तो फिर फर्क होता है ना, जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, फ्री में तो और दुनिया मैं में अपने कोई चीज़ नहीं पेशेंट्स को मिलती। बिल्कुल क्लियर बता जी। देती हूँ, बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ कि मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता हूँ फिर तो मैं शुरू करता जी। हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर हम फिर सॉरी साफ साफ कह देते हैं भाई। साफ, चाहे मेरे सामने आप बेशक जो मर्जी रख दे, बिल्कुल मेरा ऐसा ही कोई है। इंटरेस्ट नहीं होता, अपनी फीस से भी इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं फीस भी आपसे ले लूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक तो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन कि आप इतना बिजी शेड्यूल में से आज कम से कम टाइम निकाल आज के तो लाई हैं बहुत ही हमारे busy लिए, था। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, अपने आसपास के लोगों का, स्पेशली उन लोगों का जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये खूबसूरती है, तो उनका भी ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।